لاسٹ ٹائم ایک مسئلہ آپ نے ڈسکس کیا تو اس پہ کافی شور شرابہ مچا. وہ مسئلہ یہ تھا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں اگر حضرت علی کے مقابلے پہ جو جنگ میں آئے لوگ تو وہ کیسے کفر نہیں کیا انہوں نے یا کیسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتے، جبکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی تو فرمایا کہ علی سے جو ہے وہ محبت رکھے گا مومن، اور جو منافق ہوگا وہ علی سے نفرت کرے گا. جی تو پھر یہ کیسے وہ اسلام کے اندر کیسے رہے وہ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آج میں اس کے کچھ مزید پہلو جو ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جی ٹھیک. اور پھر ہم یہ جواب الجواب کے ٹھیک ہو گیا. اس میں نہیں جائیں گے. ہم نے جی اپنا کام مشن جو ہے وہ کنسیپٹ جاری کلیئر رکھیں. کر دیا ٹھیک ہے. ہو گیا. باقی یہ ہے کہ وہ کسی نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بندہ بہت برا بھلا کہتا تھا. ایک مرتبہ آپ نے اسے بلایا، آپ نے اسے فرمایا کہ بھائی اگر میں ویسا ہوں جیسا تم کہتے ہو تو اللہ مجھے معاف کرے، اچھا. اگر میں ویسا نہیں ہوں جیسا آپ مجھے کہتے ہو تو اللہ تمہیں معاف کرے. اللہ اکبر. تو اگر ہمارا موقف بالفرض صحیح نہیں ہے تو اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے، اگر ان کا صحیح آمین. نہیں ہے تو اللہ انہیں صحیح راستہ دکھائے. آمین. ہم آمین. کسی پر تان کرنے کے لیے بے یا شک. بدگمانی کرنے کے لیے نہیں بے بیٹھے. شک. ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو شواہد کی روشنی میں نظر جی آتی ہے، دلائل کے ساتھ. دلائل کے ساتھ. اب آ جائیں، دیکھیں میں نے وہ نہج البلاغہ کی عبارت پڑھی تھی، اور وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ ہے. بلکہ نہج البلاغہ میں ہی یہ تفصیلات ہیں کہ جب کچھ لوگوں نے اہل شام کو گالم گلوچ شروع کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی منع کیا. آپ نے فرمایا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ تم انہیں برا بھلا کہو، تم انہیں گالیاں دو. نہج البلاغہ میں یہ بھی عبارت ہے. اچھا. اگر کوئی موقع ہے تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا. اب آ رہے گی آپ کی یہ بات. اب اس پہ چند باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا رب ایک، ہمارا رسول ایک، ہماری دین میں دعوت ایک، ٹھیک ہے، ہم ایک ہیں اور ہمارا جھگڑا خون عثمان پہ ہوا، تو سوال یہ ہے کہ حضرت علی ان دلیلوں کو نہیں سمجھتے تھے جو لوگ لے کے آتے ہیں؟ زبردست. کہ حضرت علی نہیں سمجھتے تھے جی. ان چیزوں کو کہ جی جو دلیلیں یہ یہ لاتے لے کے ہیں، یہ بعد لوگ والے. لاتے ہیں جی. بعد والے، کہ حضرت علی نہیں سمجھتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے قرب الاسناد. ٹھیک. یہ اتنی مستند کتاب ہے کہ علامہ باقر مجلسی حیات القلوب میں اس کے حوالے دیتے ہیں. اچھا. در قرب الاسناد بسند معتبر اچھا. آمراست. ٹھیک ٹھیک. ہے. اب اس سے میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو موقف ہے جی. کہ یہ مسلمان ہیں، ٹھیک. ہمارا جھگڑا خون عثمان پہ ہوا. ٹھیک. دیکھیں وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی سے بغض رکھنے والا، بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لڑائی ہمیشہ بغض کی وجہ سے ہوتی ہے یا غلط فہمی کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے؟ ٹھیک. ٹھیک. مجھے بتائیے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون آپس میں لڑ پڑے. لڑ پڑے. قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی. جی بالکل. تو آپ اس کی کیا توجیہ کریں گے کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں بغض جی. رکھیں گے یا جی. حضرت ہارون کے بارے میں رکھیں گے؟ جی. میرے بھائی، لڑائی جو ہوتی ہے، جو جھگڑا جو ہوتا ہے، وہ کبھی غلط فہمی کی بنیاد پر بھی ہو جاتا ہے. جی. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں جو ہے نا کہ وہ بغض رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اس لیے بغض رکھے کہ وہ یہ کہے کہ ان کو اسلام میں اتنا بلند مقام کیوں مل گیا ہے، یہ اس درجے پہ کیوں پہنچ گئے ہیں. جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنے آپ کو نہیں کہا تھا. وہ ایک کتاب تھی، میں بلکہ اگر آپ کہیں تو اس کی تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے میں سنا دیتا ہوں. جی. بلکہ میں آپ کو وہ سناتا ہوں، جی. وہ بھی میں اس کی عبارت سناتا ہوں. جی. آپ نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم مرتبہ ہوں. وہ فرماتے تھے وہ مجھ سے بہتر ہیں، میں صرف خون عثمان کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ ہمیں خون عثمان کا قصاص چاہیے. اب دیکھیے، یہ جو چیز ہے، یہ اس میں یہ روایت ہے جعفر عن ابی ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابی ہے. یہ قرب الاسناد کا صفحہ نمبر 24 ہے، اور یہ عبداللہ بن جعفر ہمیری کی کتاب ہے. اور مؤسسہ آل البیت، مؤسسہ تو آل البیت لاحیاء التراث، اس کی چھپی ہوئی ہے.
اب دیکھیے ذرا غور فرمائیں، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اب دیکھیں کہ ائمہ اہل بیت اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا وہ لوگ مسلمان تھے کہ حضرت علی کے مقابلے میں آئے؟ ٹھیک یہ جو دلیل وہ دیتے ہیں، ہمارا موقف یہ ہے کہ جو مقابلے میں آئے نا وہ بغض کی بنیاد پر نہیں آئے تھے، ایک غلط فہمی کی بنیاد پر آئے، ٹھیک ایک اجتہادی رائے کا اختلاف ٹھیک تھا، اور حضرت علی حق تھے، ٹھیک حضرت علی رضی حق اللہ پہ تھے، تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ ٹھیک اب دیکھیں جعفر ان ابیہ ان علی علیہ السلام کان یقول لأہل حربہ، کہ حضرت امام جعفر صادق اپنے والد گرامی کون؟ حضرت امام باقر اچھا رضی امام اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ٹھیک امام جعفر صادق روایت کرتے ہیں امام باقر باقر سے۔ سے ٹھیک اب دو امام جو ہے نا یہ دو ٹھیک حضرت علی کا قول درج کرتے ہیں جی یا آپ کا رویہ اچھا درج کرتے ہیں۔ ٹھیک وہ فرماتے ہیں ان علی علیہ السلام کانا یقول لأہل حربہ، کہ جو لوگ آپ کے مقابلے میں آئے تھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مقابلے میں جنگ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے۔ ٹھیک امام جعفر صادق امام باقر سے روایت کرتے ہیں ٹھیک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک اپنے مقابلے میں ٹھیک آنے والوں کے بارے میں ٹھیک فرمایا کرتے تھے انا لم نقاتلہم علی التکفیر، کہ ہم نے ان سے جنگ اس لیے نہیں کی کہ وہ کافر تھے۔ انا اچھا لم نقاتلہم علی التکفیر، کہ ہم نے ان سے جنگ اس لیے نہیں کی علی التکفیر لہم، کہ وہ کافر تھے۔ ولم نقاتلہم علی التکفیر لنا، اور نہ ہی انہوں نے ہم سے جنگ کی اس وجہ سے کہ ہم کافر ہیں، نہ وہ ہمیں کافر سمجھتے تھے نہ ہم انہیں کافر سمجھتے تھے۔ ولیکن رأینا ان علی حق، لیکن ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم حق پر ہیں، ٹھیک ورأوا انہم علی حق، اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہ حق پر ہیں۔ اللہ اکبر یہ اہل بیت کے ائمہ کا رویہ ہے اس بارے میں۔ اب وہ نہیں جانتے تھے ان چیزوں کو جو یہ لوگ لے کے آتے ہیں۔ اگلی بات سنیے، اس سے اگلا صفحہ ہے جعفر ان ابی ہے، حضرت امام جعفر صادق اپنے والد گرامی حضرت امام باقر سے روایت کرتے ہیں ان علی علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے لم یکن ان علی علیہ السلام لم یکن ینسب احدا من اہل حربہ الی الشرک ولا الی النفاق، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مقابلے میں آنے والوں کو نہ مشرک کہتے تھے نہ منافق کہتے تھے۔ واہ حضرت علی جی اپنے مقابلے میں نہ آنے مشرک والوں نہ کو منافق نہ مشرک کہتے تھے نہ منافق کہتے تھے۔ ولیکن یقول، لیکن وہ فرمایا کرتے تھے ہم اخواننا، وہ ہمارے بھائی ہیں، اللہ اکبر بغوا علینا، جنہوں نے ہمارے خلاف سرکشی اختیار کی تھی۔ اللہ اب مجھے بتائیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا مفہوم حضرت علی بہتر سمجھتے ہیں، امام بے شک جعفر صادق بہتر سمجھتے ہیں، امام باقر بہتر سمجھتے ہیں، یا ما و شما کوئی بہتر سمجھتا ہے؟ بے شک اس لیے یہ یعنی اچھا پھر دوسری بات یہ ہے، یہ تو میں نے آپ کو یعنی ایک دے دی، مزید دلیل دے دی حضرت علی کے بعد ائمہ اہل بیت کی بھی۔ اب آپ دیکھیے کہ ان کا مسلمان ہونا تو حدیث سے ثابت ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو اہل سنت میں شمار کرتا ہے تو وہ یہ کس طریقے سے کہہ سکتا ہے؟ کیا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن کے بارے میں یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور میں یہ یقین کرتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا؟ ان اپنی حدیث کی حاجہ نص سے سید، ثابت ہو صحیح گیا بخاری کہ میں، جی ان اپنی حاجہ سے لعل اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، تو حضرت ایک منٹ، من المسلمین، مسلمانوں کے جی دو گروہوں دو میں سے۔ گروہ میں حضرت امام حسن نے کن دو گروہوں سے صلح کروائی جناب؟ جی یار حضرت جی امیر معاویہ سے جی کی تھی نا۔ تو جب حدیث پاک میں ان کو مسلمانوں کا گروہ کہا جاتا ہے تو پھر کم از کم اس کا کوئی جواز میرے خیال میں تو نہیں بنتا۔
تو حضرت اگر سارے کا سارا عقیدہ اہل سنت کا بھی آپ نے بتایا، خود حضرت علی کا، ائمہ اہل بیت کا بھی، اس کے باوجود اگر کوئی لان تان بھی کرے، گالی گلوچ بھی کرے، اور ساتھ یہ بھی کہے کہ میں اہل سنت کے ہی منہج پہ ہوں، تو پھر وہ غلط ہوگا نا؟ نہیں، غلط صرف غلط نہیں ہوگا، ہوں بلکہ وہ اہل سنت میں سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے ہوں اہل سنت کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے۔ اچھا یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر کا نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے؟ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبے میں حضرت علی کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ اہل ہے۔ سنت کا عقیدہ ہے۔ اب میں جو آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اس پر میں آپ کو دلیل دینا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے مقتل الحسین، اس کو مقتل ابی مخنف بھی کہا جاتا ہے، بہت مسند کتاب ہے مقتل ابی مخنف۔ یہ پہلا بندہ ہے جس نے یہ کربلا کے واقعات کو اچھا سند کیا ہے، طبری وغیرہ نے اس سے لیا۔ اب وہ یہ مقتل ابی مخنف میں یا مقتل الحسین میں، یہ جو کتاب ہے یہ میرے پاس چھپی ہوئی ہے کویت کی، ٹھیک ٹھیک ہے؟ اس کا صفحہ نمبر ہے 13، ٹھیک ہے؟ اس میں وہ کہتے ہیں، یہ پیچھے سے بات آ رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انا معاویہ لما حضرت الوفات مرض مرض شدیدہ، کہ جب حضرت امیر معاویہ کی وفات کا وقت آیا، انہوں نے یہ اندازہ ہوا کہ اس وقت میں بچ نہیں سکتا، تو یزید اس وقت وہاں نہیں تھا، تو انہوں نے ایک وصیت نامہ لکھایا یزید کے لیے۔ اس میں انہوں نے فرمایا کہ یعنی 4 بندے آپ کے مقابلے میں آئیں گے، چوتھا جو ہے ان کا ذکر میں آپ کو سناتا ہوں۔ والرابع الحسین بن علی علیہ السلام، یعنی یہ مقتل ابی مخنف کے صفحہ نمبر 13 پر جو حضرت امیر معاویہ کی وصیت ہے یزید کے لیے، اس میں یہ آپ نے لکھایا کہ اور چوتھا بندہ جسے لوگ آپ کے مقابلے میں لائیں گے وہ حسین ابن علی علیہ السلام ہے۔ فَإِن ظَفَرْتَ بِهِ، اگر آپ ان پر غلبہ پا لیں، فَحْفَظْ قَرَابَتَهُ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو خیال کرنا وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، قرابت رسول کا خیال کرنا۔ وَعْلَمْ یا بنیہ، اور جان لیا میرے بیٹے، اَنَّ أَبَاهُ خَيْرٌ مِّنْ أَبِيكَ، اس کا باپ تیرے باپ سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ وَجَدُّهُ خَيْرٌ مِّن جَدِّكَ وَأُمُّهُ خَيْرٌ مِّن أُمِّكَ، اس کی والدہ تیری والدہ سے بہتر ہے۔ یعنی یزید نے جو کچھ بھی کیا ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ تو اسے یہ وصیت کر رہے ہیں کہ اگر تمہارے مقابلے میں حضرت امام حسین آئیں اور تم ان پہ غلبہ پالو تو قرابت رسول کا خیال کرنا، ان کا باپ تیرے باپ سے بہتر ہے، ان کی والدہ تمہاری والدہ سے بہتر ہے، ان کا نانا تمہارے نانا سے بہتر ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں اپنے سے بہتر کہتے ہیں تو پھر اگر بغض ہوتا تو بہتر کیسے کہتے تو ہیں؟ حضرت پھر یہ کتابیں آپ میرے سامنے پڑھ رہے ہیں، حوالہ جات بھی دے رہے ہیں، نام بھی بتا رہے ہیں، تو پھر یہ کتابیں بتائیں کیوں نہیں آتی؟ مطلب اپنے اصل میں مخالفین کو گالی گلوچ جی لان تان کا میں عرض ٹرینڈ ہے، کرتا ہوں، دلائل سے بات کیوں نہیں کی اصل جاتی؟ میں بات یہ ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ نفرتیں کم ہوں، اچھا ورنہ ان کے کاروبار بند ہو جائیں گے۔ ٹھیک، یعنی یہ مقتل ابی مخنف ہے نا، جی جی، کبھی کسی نے پڑھا؟ نہیں۔ اور آپ نے آج ایک اور علم میں اضافہ کیا کہ امام تبری جیسی پرسنالٹی مانی تانی ہاں، جن کی تاریخ تفسیر وہ ان سے ان سے روایتیں لیتے رہے۔ یہ ان کے راوی ہیں، مقتل ابی مخنف تبری کے بہت بڑے راوی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے جی صورتحال۔ تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ کم از کم اہل سنت کے اصولوں کے مطابق تو ان کو مسلمان نہ کہنے کا کوئی جواب، اور قرآن مجید کو آپ دیکھیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے ان میں صلح کرو، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک دوسرے پر بغاوت کرے
تو ان میں صلح کروا دو. تو قرآن اچھا. مجید تو بغاوت کرنے والے کو مسلمان کہتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بغاوت کا ایک معنی وہ ہے جو بعد میں اصطلاحاً بنا ہے. ہم، یہاں پر تو یہ اپنے لغوی معنی میں سرکشی اختیار کرنا، ہم، کسی چیز کو تسلیم نہ کرنا. ہم، اس لیے حق یہی ہے اور اہل بیت کا طریقہ یہی ہے کہ وہ تکفیر نہیں اپنے کیا. مقابلے میں آنے والوں کو نہ کافر سمجھتے تھے نہ منافق سمجھتے تھے، ٹھیک. بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا یہ تھا کہ ہم حق پر ہیں، وہ ہمارے بھائی تھے اور انہوں نے ہمارے خلاف سرکشی اختیار کی.